آج ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اس بازار میں جس کا اصل نام ہے ہیرا منڈی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے ہیرے جیسی خوبصورت رقاصاؤں کی وجہ سے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں۔ سچ یہ ہے اس بازار کو رنجیت سنگھ کے ایک وزیر کے بیٹے ہیرا سنگھ کے نام پر ہیرا منڈی کا نام دیا گیا تھا، اور اس بازار میں معمول کا کاروبار ہی ہوا کرتا تھا۔ شاہی عمارات کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بازار کو شاہی محلے کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر آج یہ بازار حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بازار کو انگریزوں نے ایک الگ ہی رونق بخشی جب انہوں نے مختلف علاقوں کی معروف رقاصاؤں کو اس بازار میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ انگریزوں کے اس اقدام کا مقصد لاہور میں تعینات انگریز سپاہیوں کو ایک ہی جگہ پر تفریح مہیا کرنا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے یہاں رہنے والی خواتین کے خلاف مختلف آپریشنز شروع کیے، لیکن بعض نامعلوم اور بہت سی معلوم وجوہات کی بنیاد پر اس بازار کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس بازار نے بہت شہرت حاصل کی، وہیں شرفاء کے نزدیک اس کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جانے لگا، اور جہاں کوئی دوسرے کو یہ کہہ دیتا کہ وہ ہیرا منڈی جا رہا ہے تو اس بات پر تو جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، گویا اس بازار کا نام لینا گالی سے کم نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض شرفاء کے حوالے سے تاریخ میں کہیں کہیں کچھ اور تذکرے بھی ملتے ہیں جن کا ذکر شاید وہ شرفاء دن کی روشنی میں خود سے بھی نہ کرتے ہوں۔ پھر پاکستان کا اقتدار جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے ناچ گانے کی محفلوں اور طوائفوں کے پیشے پر پابندی لگا دی، تو کچھ عرصے تک یہ بازار بے رونق رہا۔ تاہم ضیاء الحق کے بعد اس بازار کی رونقیں کسی حد تک دوبارہ بحال ہو گئیں، لیکن اس علاقے کی بدنامی اور یہاں جدید رہائشی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث بہت سی رقاصاؤں نے پوش علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس بازار کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ لہٰذا آج یہ بازار اپنی پرانی پہچان کے بجائے ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کاروبار کرنے والے اور خریداری کرنے والے دونوں ہی شرفاء ہیں۔ آج یہاں جو بھی آتا ہے وہ اس نیت سے ہرگز نہیں آتا جس کے لیے کبھی یہ بازار جانا جاتا تھا۔ آج یہاں سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ جوتے بیچے جاتے ہیں اور جوتے بنانے کا سامان بیچا جاتا ہے۔ جن کمروں سے شاید کبھی گھنگروؤں کی آواز آیا کرتی ہوگی، آج وہاں مختلف چیزیں بنانے والی مشینوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ البتہ اس بازار میں کمسنوں کے لیے روزی روٹی کل بھی مشکل تھی اور آج بھی آسان نہیں ہے۔ اس بازار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رقص اور رقاصائیں نہ سہی، لیکن آج بھی یہ آلات موسیقی کی ایک اہم مارکیٹ ضرور ہے۔ بالخصوص وہ نوجوان جو شاید ٹھیک طرح سے اس بازار کی تاریخ کو بھی نہ جانتے ہوں، انہیں بھی اگر گٹار خریدنے کی ضرورت پڑے تو وہ اس بازار کا ایک آدھ چکر لگا لیتے ہیں۔ ہیرا منڈی کی یہ بڑی گلی ایک خاص پہچان رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کی ہر بغلی گلی کے شمال کی جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بادشاہی مسجد کی دیوار بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ اس دور کی نشانیوں میں اگر کچھ باقی ہے تو یہ چند پرانی عمارتیں اور ان کے خستہ حال جھروکے، یا یہ چند بڈھے
جنہوں نے اپنی جوانیاں کسی نہ کسی حسینہ کی خاطر یہاں گزار دیں اور آج انہی تھڑوں پر مرنے کی آس لیے بیٹھے ہیں۔ دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ہمیشہ سے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے، جیسا کہ یہ مشہور زمانہ پھجا سری پائے، جسے لاہوری اپنے لہجے میں پھجے دے پاوے کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیرون ملک سے آنے والے سیاح بھی ایک بار پھجے کے پاس حاضری دینا لازم خیال کرتے ہیں۔ اگرچہ جن لوگوں نے بھلے وقتوں میں پھجے کے پائے کھائے تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ او گلاں نہیں رہیاں، او باتاں نہیں رہیاں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ پھجے کی دکان چونکہ بہت اونچی ہو چکی ہے، اس لیے پکوان پھیکا ہو گیا ہے۔ اس علاقے کی آج ایک اور وجہ شہرت اس کی فوڈ سٹریٹ بن چکی ہے۔ شرفاء اپنے پورے خاندان کے سمیت اس علاقے میں بڑی خوشی سے آنے لگے ہیں، کیونکہ آج ان کا مقصد یہاں رنگا رنگ لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس فوڈ سٹریٹ کا مرکزی دروازہ، اور یہ ہے دروازے پہ بنا ہوا شیر۔ لاہور میں رہتے ہوئے آپ شیر کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بالخصوص اندرون لاہور میں تو بالکل نہیں۔ اور یہ ہیں فوڈ سٹریٹ کے وہ مشہور ریسٹوران جن کی چھت سے بادشاہی مسجد کا صحن نظر آتا ہے۔ اسی فوڈ سٹریٹ کے دروازے پر لاہور کی سیاحت کے لیے چلنے والی ڈبل ڈیکر بس کا ٹرمینل بھی ہے۔ آج اس بازار میں لاہور کے کسی بھی دوسرے بازار کی طرح کاروبار کیا جا رہا ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ کاروبار کرنے والوں یا خریداری کے لیے آنے والوں نے اگر کسی کو بتانا ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میری دکان ہیرا منڈی میں ہے، یا یہ کہ میں جوتا خریدنے ہیرا منڈی جا رہا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں میری دکان اندرون ٹکسالی گیٹ میں ہے، یا یہ کہ میں خریداری کے لیے اندرون ٹکسالی گیٹ جا رہا ہوں۔